نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی القابات ہیں. ان میں سے ایک لقب جو غیر مشہور ہے، جس کو عام آدمی نہیں جانتا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ابن الذبیحین ہے. ابن الذبیحین یعنی دو ذبح شدہ لوگوں کا بیٹا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو آباد کیا، چونکہ زمزم کا کنواں وہاں سے نکلا تھا، تو یمن سے قوم جس کو جرہم کہتے تھے، قبیلہ بنو جرہم، وہ ہجرت کر کے گزر رہی تھی. اس نے دیکھا یہاں پر ایک بچہ ہے، ایک عورت ہے، پانی کا کنواں بھی ہے، چشمہ ہے. انہیں وہ جگہ بڑی پسند آئی تو وہیں پر آباد ہو گئی. پھر وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی بھی اسی قبیلے والوں میں ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام 130 برس کی عمر پا کر انتقال کر گئے اور حتیم میں مدفون ہوئے. بیت اللہ کے آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوتی ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، وہ بھی بیت اللہ کے اندر کا ہی حصہ ہے. وہاں پر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے بالکل برابر میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہوئے، اور کئی نبی وہاں پر مدفون ہیں. وقت گزرتا گیا، بنو اسماعیل کے ذمے بیت اللہ کی متولیانہ جو حیثیت ہوتی ہے وہ ہاتھ میں ہے. تو بنو جرہم کے لوگ بعد میں ظالم بن گئے. خیر قبائل نے ان کے خلاف جہاد کیا، یہ بھاگے، اور بھاگتے ہوئے انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ بیت اللہ کے اندر بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو بڑی قدیم تھی، اس زمانے میں قدیم تھی، جس کی یادیں بیت اللہ سے وابستہ تھیں، وہ بیت اللہ میں رکھی ہوئی تھیں. انہوں نے وہ ساری اٹھائیں، زمزم کے کنویں کے اندر پھینکی، اور زمزم کا کنواں اس طرح بند کر کے گئے کہ اس کا نام و نشان مٹا دیا، اور اس کا کوئی یعنی نشان تک باقی نہ رہا. وقت گزرتا گیا، زمانے گزرتے گئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کا زمانہ آیا. عبد المطلب ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے پھر زمزم کے کنویں کو کھودو. یہ 2-3 دن ان کو خواب آیا، اور پھر نشانیاں بتائی گئیں کہ زمزم کا کنواں اس جگہ پر ہے، اور آپ جائیں اور جا کر اس کو کھودیں، اور زمزم کا کنواں دوبارہ سے جاری ہو، اس کے اندر پانی موجود ہے. حضرت عبد المطلب جو تھے اللہ کے حبیب کے دادا، اس وقت ان کی ایک ہی اولاد تھی جن کا نام تھا حارث، ایک ہی بیٹے تھے. تو ان دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اس 3 دن تک اس جگہ کی کھدائی کی جہاں پر اشارہ ملا تھا. اور کھدائی کے بعد جب وہ منڈیر نکلی جہاں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منڈیر بنائی تھی، تو آپ کے دادا فوراً نعرہ لگایا اللہ اکبر ھذا طوع اسماعیل، یہ اسماعیل کے کنویں کی منڈیر ہے. اور پھر وہاں پر پانی جاری ہوا، اور کھودنے کے دوران عبد المطلب نے ایک منت مانی. وہ منت بیان کرنے کے لیے پیچھے اتنا ساری آپ کو کہانی سنائی گئی. منت یہ مانی، اس وقت میں نے کہا کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حارث. عبد المطلب نے منت مانی اگر میرے 10 بچے ہوئے، 10 بیٹے ہوئے، تو ان میں سے ایک کو ذبح کروں گا اللہ کے نام پر. خیر یہ بھول گئے، اللہ کی شان، ان کو 10 بیٹے ہو گئے. سب سے چھوٹے جو بیٹے تھے خواجہ عبداللہ، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تھے. اب ان کو بہت زمانے کے بعد خواب آیا کہ آپ نے منت مانی تھی، اس منت کو پورا کرو. یہ گھبرا کر اٹھے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا کہ میں نے ایسے ایسے منت مانی تھی، اب تم میرے 10 بچے ہو، اب میں اپنی منت پوری کرنا چاہتا ہوں. تو ان سارے بیٹوں نے کہا اوفی بنذرک، ابا جان اپنی منت پوری کیجیے. قرآن داری کی گئی، اس میں خواجہ عبداللہ کا نام آیا کہ خواجہ عبداللہ کو ذبح کیا جائے. اب جب ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جانے لگے تو ان کی بہنیں یعنی اللہ کے رسول کی پھوپھیاں عبداللہ کی بہنیں آ گئیں کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہم تو ذبح نہیں ہونے دیں گے. اور پھر ان کی بہنوں نے ہی، عبد المطلب کی بیٹیوں نے یہ ایک تجویز رکھی کہ آپ ایک کام کیجیے، ان کے بدلے 10 اونٹ ذبح کیجیے. اس زمانے میں ایک بندے کی دیت 10 اونٹ ہوا کرتی تھی. خیر پرچی میں ایک پرچی میں عبداللہ کا نام لکھا گیا، ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھے گئے. پرچی نکالی، اس میں عبداللہ کا نام، انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، 20 اونٹ کر دیے. پھر عبداللہ کا نام، پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے، بڑھاتے گئے حتیٰ کہ 100 اونٹ ہو گئے.
تو 100 اونٹ جب ہو گئے، جب پرچی میں نکالی گئی قرآن جی کی، اس میں 100 اونٹ نکلے، تو پھر ان سب نے مل کر نعرہ لگایا، بہنوں نے اپنے بھائی کو چوما اٹھا کر گھر لے کے بھاگی، کتابوں میں ایسے لکھا ہے، اپنے بھائی کو یعنی خواجہ عبداللہ کو گھر لے کے بھاگی اور اپنے والد عبد المطلب سے کا 100 اونٹ قربان کر دی۔ تو اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماعیل بھی ذبیح اللہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے والد جو عبداللہ تھے یہ بھی منت کے طور پر ذبح ہونے والے تھے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ابن الذبیحین، یعنی 2 ذبح شدہ لوگوں کا بیٹا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا